نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی تعلیمات جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوئیں، انسانیت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دنیا کی ترقی اور کامیابی اسی دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے، اور آخرت کی کامیابی بھی اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستگی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جتنے بھی مذاہب، ادیان اور افکار و نظریات اور نظام ہے حیات ہے، وہ تمام کے تمام دین اسلام کی تعلیمات کے علی الرغم جتنے بھی مذاہب، ادیان، افکار اور نظام ہے زندگی ہیں، وہ ناقص اور ادھورے ہیں۔ وہ وقتی یا عارضی کامیابی کی ضمانت تو ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا اور آخرت میں مستقل کامیابی ہر حال میں انسان کو ہر مرحلے میں کامیابی دینے والا دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اس لیے دین اسلام کی تعلیمات کا فہم، صحیح شعور، دعوت فکر و عمل، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو استوار کرنا، یہ ہر دور کی ضرورت رہا ہے۔ حکماء، عقلاء، فقہاء اور اولیاء اللہ نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ دور کے تقاضوں کے مطابق درست حکمت کے ساتھ، موعظت حسنہ کے ساتھ انسانیت کو دین اسلام سمجھایا ہے۔ اپنے دور کے مطابق جو سوالات ابھرے، جو مسائل درپیش ہوں، لوگوں کے جو تصورات اور تخیلات ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر دین کی حقانیت واضح کرنا ہمیشہ سے علماء ربانیین کا وتیرہ رہا ہے۔ قرآن حکیم نے اس آیت مبارکہ میں جو ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے، اسی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ آپ ان لوگوں کو دعوت دیں حکمت کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے راستے کی انہیں دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ، موعظت حسنہ کے ساتھ، صحیح طریقہ کار کے مطابق،
دعوت دینی ہے اپنے رب کے راستے، دعوت دینی ہے دین حق کی، لیکن حکمت کے ساتھ۔ حکمت کی تفسیر مفسرین نے بیان کی ہے کہ جو اپنے ادوار میں لوگوں کے احوال، اقوال، افعال ہو، ان کی فہم، ان کے شعور، ان کے پس منظر میں جو چیزیں موجود ہوں، اس کو کام میں لا کر دین حق کی دعوت دینا ہے۔ مخاطبین کا جیسا فہم ہو، جو ان کے دماغوں میں افکار پہلے سے موجود ہوں، ان میں کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، اسے سمجھانا۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ انسانوں کے پاس جو افکار و خیالات یا تصورات یا راستے ہوتے ہیں عملی طور پر، ان میں دونوں چیزیں گڑبڑ ہوتی ہیں، صحیح کے غلط کے ساتھ۔ دونوں چیزوں میں ایسے ابہامات اور مخمصے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک آدمی صحیح راستے کو منتخب نہیں کر پاتا۔ حکمت یہ ہے کہ اس کی ذہن کے مطابق جو کچھ اس نے سمجھا ہوا ہے، تو جو سبیل ربک، تیرے رب کا جو راستہ اللہ نے متعین کیا ہے، اس کو اس کے ذہن کی حالت، اس کی گفتگو، اس دور میں جو بات پھیل چکی ہے، اس کو درست تناظر میں سمجھانا اور دعوت دینا، تاکہ اس کے ابہامات دور ہوں، مخمصے ختم ہوں، شکوک و شبہات دور ہوں۔ جو فکر پیدا ہو چکا ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ جو عقل مند لوگ ہیں انہیں حکمت کے ساتھ ان غلط افکار سے آگہی دینا اور صحیح فکر ان کے اندر منتقل کرنا کہ اللہ تک پہنچنے کا صحیح راستہ کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، خلفائے راشدین بھی اسی طریقہ کار کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور جتنے ہر دور کے علماء، محققین، اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی اپنے دور کے تناظر میں انسانیت کی رہنمائی کرتے رہے۔ حکمت کا بنیادی اساسی اصول انسانیت کو غلط باتوں سے روک کر صحیح سمت کی طرف رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مادہ بنیادی طور پر حکمہ، عقل کی بنیاد پر کسی گہری کھائی میں گرنے سے روکنا، منع کرنا۔ اور سب سے زیادہ گمراہی فکر کی ہوتی ہے، تصورات اور خیالات کی ہوتی ہے، کیونکہ جو مائنڈ سیٹ انسان کا بن جاتا ہے، دماغ میں جو بات بیٹھ جاتی ہے بطور فکر کی یا بطور علم کے، تو عمل اس کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان اس وقت تک کسی کام پر عمل پیرا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کام کی اہمیت اور اس کی علمی حالت یا اس کی فکری اور شعوری حالت جو ہے وہ دماغ میں بیٹھے نا، آدمی اس کو اہم سمجھتا ہے اور پھر انسان اس کے مطابق عمل درآمد کر رہا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کے عقلاء، دنیا بھر کے فلاسفر، علماء حکمت کے حوالے سے جب گفتگو کرتے ہیں تو اس کے دو بنیادی دائرے ہیں، حکمت نظری اور حکمت عملی۔ قدیم زمانے سے حکماء اور عقلاء کے ہاں یہی بات طے شدہ ہے، اور آج بھی یہ بالکل پرفیکٹ اور حقیقت ہے۔ آپ کا جیسا نظریہ ہوگا، علم ہوگا، اس نظریے کے مطابق کیا ہے؟ عمل ہوگا۔ علم و عمل کا چولی دامن کا ساتھ،
علم و شعور کی بنیاد پر انسان عمل کرتا ہے۔ تو حکمت عملیہ کیا ہے صحیح، اور حکمت نظریہ اصل میں کیا ہے، انبیاء علیہم السلام یہ سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ تمہارا علم صحیح بھی تمہارے اندر منتقل ہو، سوچیں تمہاری صحیح ہو، اور تمہارا عمل بھی صحیح ہو۔ اس لیے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کا تعلق نظریے سے ہے، عقیدے سے، فکر سے ہے۔ جب اللہ پر ایمان اور یقین پختہ ہو جاتا ہے، وہ نظریہ زندگی بن جاتا ہے، تو اس کے مطابق انسان جو عمل کرتا ہے وہ صالح عمل اس نظریے کے مطابق کیا ہے تو درست ہے، اسی کے لیے دنیا کی ترقی بھی ہے اور آخرت کی ترقی بھی ہے۔ اب ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ تعلیمات لے کر آئے ذہن سازی کے لیے، نظریہ زندگی کے لیے، ایمانیات سے متعلق، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایمانی تقاضوں سے عمل کر کے دکھایا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، احکامات بیان کیے، یہ علم و عمل، یہ حکمت نظری اور حکمت عملی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے واضح کی ہے، ان تمام کو عمل میں لانے کی نیت کرنا، عزم کرنا، یہ ایمان ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی یہی تعریف کی کہ جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل میں لانے کی نیت کرنا، عزم کرنا، ارادہ کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ کیا ہے اور ایمانیات کیا ہے، اور آپ کا عمل کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ تو حکماء ہمیشہ دو باتوں سے بحث کرتے ہیں، اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق انسان انہی دو باتوں میں الجھا رہتا ہے، یا حکمت نظری میں یا حکمت عملی میں۔ حکمت نظری کی عقلاء تین قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک کا تعلق انسان اور خدا کے رشتے کے ساتھ ہے، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں انسان کا کیا تصور ہے، یعنی ماورائے طبیعت ایک وحدہ لا شریک ذات اور اس سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں، فرشتے اور دوسری تمام چیزیں جو اللہ کے اسماء و صفات کائنات کے اندر جاری ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کنسیپٹ کیا ہے۔ حکمت الہیہ اس حوالے سے بحث کرتی ہے۔ دوسری قسم وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہم مشاہدہ تو کرتے ہیں، یا ایسا مشاہدہ ہے کہ جن کو ہم چھو نہیں سکتے، ٹٹول نہیں سکتے، لیکن وہ موجود ہیں، ہم ان کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ خارج میں وہ چیز کسی مادی وجود کے محتاج نہیں ہے، جیسے علم فلکیات، سورج دیکھا، چاند دیکھا، آسمانوں کی جتنی ابحاث ہیں، اسی طریقے سے جو ہم اعداد و شمار اپنے دماغ میں کسی چیز کے اختیار کرتے ہیں اور ان کی کیلکولیشنز ہے، جس کو عقل مندوں کے ہاں حکمت ریاضی کہتے ہیں، جس میں فلکیات بھی شامل ہے، حساب کتاب جتنا میتھ ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ یہ ہمارے ذہن کی تصورات کے ساتھ تعلق ہے۔ تیسری کی حکمت وہ ہے کہ جو مادی ہے اور ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کے اندر تصرف کرتے، تجربات کرتے ہیں، میٹیریل ہے، اس سے گھر بناتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، کپڑا بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، یا آج نئی نئی چیزیں سائنس کھوج رہی ہے اور ان کے تجربات کر رہی ہے، اس کو طبیعیات کہتے ہیں۔
حکمت طبیعی، فزکس جس سے بحث کرتی ہے، چیزوں کے آپس میں ملاپ سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، انسانیت کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ حکمت طبیعیہ کہلاتی ہے۔ نظریے کے تناظر میں یہ تین چیزیں ہمیشہ سے عقلاء کے سامنے رہی ہیں، اور جب حکمت عملی کی بات آتی ہے تو اس کی بھی تین قسمیں قدیم زمانے سے علماء نے، فقہاء نے طے کیا کہ انسان عمل یا تو ذات کے حوالے سے کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا بناتا ہے، مہذب بناتا ہے، فائدے حاصل کرتا ہے، اور خاص طور پر اپنی علمی استعداد، اپنی قلبی جرات، اپنے نفسانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ اس کو حکماء کے ہاں تہذیب نفس کہتے ہیں، اپنے نفس کو مہذب بنانا، اس کی اصلاح کرنا، اسے درست کرنا، ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے اپنا وجود منوانا، یہ تہذیب نفس کہلاتا ہے۔ دوسرا، حکمت عملی کی قسم وہ ہے جس میں یہ فرد دوسرے افراد کے ساتھ مل کر خاندانی گھریلو نظام، اپنا معاشرہ تشکیل دیتا ہے، ابتدائی سطح پر فیملی بنتی ہے، خونی رشتہ دار ہے، آنا جانا، ربط اور تعلق ہے، خرید و فروخت ہے، لین دین ہے، اس کو اصطلاح میں تدبیر المنزل کہتے ہیں۔ حکمت عملیہ سے اس کا تعلق ہے۔ اور تیسرا دائرہ کسی ملک کی قومی سیاست اور اقوام کے درمیان جو باہمی تعلقات بین الاقوامی سطح پر وجود میں آتے ہیں، اس کو حکمت عملیہ کی تیسری قسم سیاست المدینہ کہتے ہیں۔ کسی ریاست کے نظم و نسق، اس میں اتھارٹیز کا اپنا کام کرنا، قانون بنانا، قانون پر عمل درآمد کرنا، عدالتی اختیارات استعمال کرنا، پھر قوموں کے درمیان باہمی تعلقات کے بنیادی امور کو واضح کرنا، اقوام عالم یا انسانی معاشرے کے لیے ایک پرامن بہتر معاشرہ تشکیل دینا، یہ سیاست المدینہ کا موضوع ہے۔ عمل جتنے بھی کرتا ہے انسان، یا اس کا تعلق ذات کے ساتھ ہے، اس کا اثر انسان کی روح پر، نفس پر، اس کے وجود پر پڑتا ہے، یا جو عمل بھی کرتا ہے اس کا تعلق اس کے بیوی بچوں، خاندان اور اپنے محلے کے دائرے میں جہاں جہاں وہ فزیکلی موجود ہے اس پر پڑتا ہے، اور ایک اس کے فیصلے اور اس کے عمل کا دار و مدار پوری قوم پر پڑنے کا عمل ہے۔ اس کا ووٹ ایک ایسی قیمت رکھتا ہے، ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو اس قوم کی شیرازہ بندی کرنے والے سسٹم کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ عدالتی نظام میں، قانونی نظام میں، انتظامی ڈھانچے میں اس کے اعمال کی یہ دوسری شکل ہوتی ہے، جس میں قوم بھی ہے اور بین الاقوامی نقطہ نظر سے جو اس کے اعمال ہیں، پوری قوم مل کر ایک فیصلہ کرتی ہے، ڈیسیژن لیتی ہے۔ ملک کا سربراہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کی سزا پورے ملک کو، اچھی بات ہے تو پورے ملک کو فائدہ، بری بات ہے، برا فیصلہ ہے تو پورے ملک کا نقصان۔ پھر بین الاقوامی کمیونٹی جو اس کے ارد گرد میں ہے، باقی اقوام عالم، اس پر اس قوم کے فیصلے کا کیا اثر ہوا۔ اس تعلقات سے جو بحث کی جاتی ہے، یہ پولیٹیکل سائنس کی بحث، انبیاء علیہ السلام اس سے بھی بحث کرتے ہیں۔ یہ 6 قسمیں جو انبیاء علیہ السلام پیش نظر رکھ کر ان پر بحث کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، نبوت کے طور پر نبی بنے، اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ نے ان 6 دائروں میں حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے۔
اب اگر جو حکمت نظری سے متعلق ہے ان کے بارے میں مشرکین مکہ کے جو تصورات ان کے دماغ میں بیٹھے ہوئے تھے، مثلاً الوہیت کے حوالے سے ذات باری تعالیٰ کی، تو اللہ کو تو مانتے تھے وہ جی۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ کائنات کس نے پیدا کی تو سیقول اللہ، قرآن کہتا ہے یہ کہتے ہیں اللہ نے بنائی۔ ان سے پوچھے کہ اس کائنات کا نظم و نسق کون چلا رہا ہے، من یدبر الامر، تو کہتے ہیں اللہ۔ اس بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا مشرکین مکہ کو، لیکن خرابی کیا تھی کہ اللہ نے کائنات پیدا کر دی، اللہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، شہنشاہ مطلق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے یہ 360 بت بنا دیے۔ ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش اللہ تک کر سکے جی۔ تو حکمت الہیہ کے یعنی الوہیت کے بارے میں جو تصور تھا وہ خراب کر دیا۔ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کا تقرب اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں۔ انہوں نے اللہ کی بادشاہت کو قیصر و کسریٰ کی بادشاہت سمجھ لیا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے کام کرتا ہے جیسے قیصر اور کسریٰ کام کرتے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کی شہنشاہیت کیا تھی کہ وہ ایک علاقے کا ایک چودھری بنا دیتے تھے، گورنر بنا دیتے تھے، بھئی یہاں تم سیاہ کرو سفید کرو، ہمیں تو کیا ہے طے شدہ جو ٹیکس ہے، باج ہے، خراج ہے، وہ ہمیں دیتے رہو، بس تم بندوں کو مارو پیٹو قتل کرو کچھ بھی کرو، یہاں کے گویا کہ تم خدا ہو، تم رب الارباب ہو، تم یہ کام کرو، بس شہنشاہ کو تم مقررہ وقت میں 6 مہینے سال جو بھی مقرر ہے اس میں آپ ہمیں پیسے دے دیا۔ تو اب بادشاہ سے آپ مل نہیں سکتے، جو آپ کے علاقے کا ظالم اور سفاک چودھری ہے، جو رب ہے، رب الارباب کا نمائندہ ہے، اس کے واسطے سے آپ کو وہاں پہنچنا ہے۔ گویا کہ آمریت کے تصورات، وہ تصورات ان کے اندر پیدا تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسا ہی کائنات کا نظام چلانے والا ہے کہ اس نے لات منات عزیٰ یہ جو بت ہیں یہ بھی انسانوں کے نام تھے، تو ان کو اللہ نے اختیارات دے دیے کہ چلو بھی تم یہاں یہ کام کرو، ہم اس کے سامنے سجدہ کریں گے تو یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے۔ تو الوہیت کے تصورات بنیادی طور پر مسخ ہو گئے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی مشرکین مکہ کے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ابہامات تھے جو شرک اور کفر تک لے جانے والے تھے، قرآن حکیم نے انہیں ایڈریس کیا، ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو اس کے احوال اقوال فہم اس کے شعور کے مطابق بات سمجھائی کہ اللہ کا یہ تعارف تمہارا غلط ہے، اللہ ایسا حکمران ہے، رب الارباب ہے کہ ہر آدمی اپنی روح اپنے قلب اور اپنی عقل کے ذریعے سے اس اللہ تبارک تعالیٰ سے رابطہ پیدا کر سکتا ہے، اور بلکہ ایک بار نہیں دن میں 5 بار کر سکتا ہے۔ تو اپنے دل سے ذرا پکارو تو صحیح، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمہاری پکار سنتا ہے، جب بھی تم اسے پکارتے ہو تو تمہاری دعا قبول کرتا ہے جی۔ اللہ نے خود فرما دیا کہ میں جو تم سے مانگتے ہو میں فوراً طور پر اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ان شہنشاہوں کی طرح نہیں ہے، ہر فرد کو اس کے دروازے پر پہنچ کر اس سے تعلق اور رابطہ پیدا کرنے میں آزادی حاصل ہے، کوئی دربان مقرر نہیں کر رکھا اس نے، وہ تمام کا خدا ہے، تمام انسانوں کا رب الناس ہے، الہ الناس ہے، مالک الناس ہے۔
کائنات کی ہر چیز کے ساتھ اس کا براہ راست ربط اور تعلق ہے۔ وہ یہ دنیا کے خداؤں اور شہنشاہوں کی طرح کا نہیں کہ اس کو واسطہ در واسطہ پہنچنا پڑے اس کے پاس، کیونکہ قیصر ہو یا کسریٰ، کوئی بھی حکمران ہو، براہ راست تو کسی انسان سے رابطہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے درمیان پوری کی پوری ایک ہیرارکی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے کوئی آدمی اس تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ تو الوہیت سے متعلق جو بنیادی تصورات تھے مکہ کے ان شہریوں کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں ان کی ان خرابیوں کو دور کر کے انہیں حکمت کے ساتھ بات سمجھائی، اور جتنے مخلص لوگ اور واقعی بات سمجھنا چاہتے تھے وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو یہاں مشرکین کی تعداد اتنی نہیں تھی، یہاں تو یہودیوں کے اثرات تھے، اور یہودی وہ مذہب ہے جو بنیادی طور پر تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ تو ان لوگوں کو ان کی اقوال اور اعمال کے تناظر میں ان کو بات سمجھانی ہے۔ تو آپ دیکھیے مکی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں مشرکین مکہ کو اگر مخاطب کر کے بات سمجھائی ہے، ان کے ابہامات دور کیے ہیں، تو اسی طرح مدینہ منورہ میں جو نازل ہوئی صورتیں اور آیات مبارکہ ہیں، جو تصورات گڑبڑ کر دیے یہودیوں اور عیسائیوں نے، قرآن حکیم نے ان کو حکمت کے ساتھ بات سمجھائی، یہاں تک کہا کہ چلو آؤ ہم مل کر جو ہمارے درمیان مشترکہ باتیں ہیں پہلے انہیں قبول کر لیں، اور پھر دیکھیں کہ اصل تعلیمات کیا ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ تم بھی ابراہیم کو مانتے ہو، اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ تو حکمت کا استعمال کیا، ان کے ابہامات دور کیے۔ تو حکمت الہیہ یعنی ذات باری تعالیٰ سے متعلق جو تصورات تخیلات موجود تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کر کے ان کا ایمان و یقین ذات باری تعالیٰ کے ساتھ پختہ طور پر وابستہ کر دیا۔ اسی طریقے سے حکمت نظریہ کی دوسری قسم حکمت ریاضی، یا تیسری قسم حکمت طبیعی، اس کے بارے میں ان کے جو تصورات وہ غلط تھے کہ سورج چاند ستاروں یا ان کے پیچھے ماورا چیزوں کو ذات باری تعالیٰ سے جوڑ کر کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی کسی ستارے کو پوج رہا ہے، اس کی جو قرار واقعی حیثیت ہے، چاند کی چاندنی ایک فائدہ پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کا کرتی ہے، اس کے اندازے اور حساب لگائے جا سکتے ہیں ایک علم فلکیات کے تحت۔ سورج کی ایک گردش ہے، اس کی بنیاد پر جو سورج کے نتیجے میں کرۂ ارض پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، لیکن سورج کو دیوتا مان کر بیت الشمس یا بیت القمر بنا لینا یہ درست بات نہیں۔ گویا کہ انہیں الوہی اختیارات دے دینا، سورج کو سمجھنا کہ یہ خدا ہے، یا چاند کو سمجھنا یہ خدا ہے، یا ستاروں کے بارے میں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حدیبیہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو بارش ہوئی، صبح کو اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ بات پیش نظر رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی ہے وہ مومن ہے، اور جس نے یہ تصور رکھا کہ فلاں ستارہ چونکہ طلوع ہو گیا اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو اس نے کفر کیا۔ ریاضی کے علم کو یا فلکیاتی علم کو، میتھ کے علم کو خدا کے تصورات کے بگاڑنے کے لیے استعمال کرنا، یا ان کا ایسا استعمال جو انسانیت کو نقصان پہنچانے والا ہے،
تو قرآن نے یہ کانسیپٹ درست کیا کہ یہ غلط تصور ہے، نظریہ درست کیا کہ چاند کے بارے میں، چاند خدا نہیں ہے لیکن ایک وجود ہے، اور اس کا ایک سسٹم ہے کہ کل فی فلک یسبحون، وہ باقاعدہ اپنے طے شدہ دائرے میں حرکت کرتا ہے کہ آپ اس سے قدیم زمانے کی بھی تمام چاند گرہن اور سورج گرہن کی پیشن گوئی بھی کر سکتے ہیں اور آئندہ کی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ طے شدہ وقت پر طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے سورج سے متعلق۔ اسی طرح کیسے اعداد و شمار ان کا درست استعمال انسانیت کے فائدے کے لیے، نہ کہ انسانیت کے نقصان کے لیے۔ میتھ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کی کیلکولیشنز کو اپنے مفادات کے لیے استعمال میں لائیں، حقائق کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طریقے سے جو طبیعی چیزیں تھیں جن کو لوگوں نے، اس دور کے لوگوں نے طبیعیات کا غلط استعمال شروع کیا ہوا تھا، اب پتھر کو خدا بنا رہے ہیں، اچھا پتھر ملتا بڑا چمکدار سا، اس کو پوجنے لگتے، اس کے بعد کوئی اور اس سے اچھا پتھر ملتا اور اسے پھینکتے، دوسرے کو اٹھا لیتے۔ بھائی پتھر یا طبیعیاتی خصوصیات کی ایک ریڈیشن ہے، اس کے اثرات ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اس ریڈیشن کو جو اچھی یا مفید اثرات آپ پر مرتب ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے اسے خدا بنا لینا، نظریے میں اس کو بنیاد قرار دے لینا نہیں۔ طبیعیاتی جتنے بھی امور ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں، چیزوں کے خواص معلوم کرو، خصوصیات معلوم کرو، اور پھر ان جو گرد و پیش میں مادی چیزیں ہیں ان کا انسان دوستی کا استعمال بھی کرو، لیکن وہ چیزیں خود خدا نہیں ہیں۔ روپیہ، پیسہ، دولت، مادی اشیاء ایسی حیثیت نہیں دی جا سکتی انہیں کہ خدا کی طرح انہیں پوجنے لگو، سونا چاندی دولت۔ تو طبیعی نقطۂ نظر سے جتنی بھی گرد و پیش کے حقائق ہیں ان کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر کرو۔ پتھر ایک پتھر ہے، یہاں تک کہ عمر فاروق نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود پر پہنچے تو فرمایا، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے اور میں ایک انسان ہوں۔ انسان کا وقار یہ نہیں ہے کہ اس پتھر کو چومے، پتھر انسان کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں تمہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے تمہیں چومتے جی، لیکن اس کی وجہ سے تم خدا نہیں ہو۔ خدا اور خدا کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ یہ پتھر جو ہے اس کو یہاں سے طواف کا آغاز کرو چوم کر یا استلام کر کے۔ تو یہ طواف کے لیے آغاز کا نقطۂ آغاز ہے، جو کوئی خدائی اختیارات تو نہیں رکھتا۔ یہ پتھر طواف کرنے کے لیے ذریعہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سے آیا ہے، سفید تھا، گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی قراروا کی حیثیت ہے وہ بتلا دی۔ تو طبیعیاتی چیزیں، مادی چیزیں جس دائرے سے متعلق ہیں اس کو اسی حقیقت کے تناظر میں سمجھنا، تو نظریہ درست کیا۔ اور نظریہ یہ کہ جتنے بھی انسانی زندگی سے وابستہ کام ہیں وہ ذات باری تعالیٰ کے تعلق، اس کی یکتا پرستی، اس کی وحدانیت، اس کی توحید کی اساس پر قبول کیے جائیں گے۔ کسی بھی طاقت اور قوت کو ماورائے مادہ ہو یا مادہ سے تعلق رکھتی ہو، وہ اللہ کی پیدا کردہ، اللہ کے تعلق سے ہم اس کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں، وہ خود خدا نہیں۔ تو نظریہ ذات باری تعالیٰ سے وابستگی کا اور خدا کے تعلق سے انسانیت کو نفع پہنچانے کا، یہ بنیادی نظریہ ہے، انسان دوستی اور خدا پرستی۔
اس نظریے کے تحت تمام تعلیمات سکھائیں گے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملیہ کی تینوں اقسام، کہ نفس مہذب کیسے ہوتا ہے، اور وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب اللہ سے تعلق کے حوالے سے اپنے نفس، قلب اور عقل کو صیقل کرے، یقین کو پختہ کرے۔ قلب ارادوں کا مرکز ہے، تو ارادہ ذات الہی کے ارادے کے ساتھ ملنا چاہیے، جو اللہ چاہے۔ عقل تجزیاتی کام کرتی ہے، تو عقل کو مہذب ہو کر شعور کے ساتھ ذات باری تعالیٰ یعنی نظریے کے مطابق عقلی طور پر انسان دوستی اور خدا پرستی کو سمجھنا ہے، اس کے لیے کردار ادا کرے۔ وہ عقل نہیں جو مادے کو خدا بنا کر پوج رہی ہے، جو سورج کو اور چاند کو خدا بنا کر پوج رہی تھی، یہ تو ناقص عقل ہے، مفاداتی عقل نہیں۔ عقل وہ ہوتی ہے کہ جو گرد و پیش کے حقائق ہیں ان کی قرار واقعی حیثیت کو سمجھ کر اس کو وہی مقام دے۔ وہ عقل جو الجھ جائے، ابہامات کا شکار ہو جائے، مخمصے میں مبتلا ہو جائے، فیصلہ ہی نہ کر پائے، بھی یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، شکوک و شبہات کا شکار ہو، تو وہ تو عقل نہیں ہے، ناقص اور ادھوری بات ہے۔ کامل عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے وہ یہ ادراک کرے کہ تمام تجزیہ کرنے کے بعد ایک بات علمی طور پر قطعی اور یقینی طور پر اس کے سامنے آ جائے۔ فلسفے کا بنیادی کام ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ مربوط طور پر چیزوں کو سمجھ کر عقلی طور پر ان کی ہیرارکی بیان کر کے آپ ایک فیصلے پر پہنچ جائیں عقل کے اعتبار سے۔ اس لیے قرآن نے کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے صحیح کام نہیں لے رہے؟ افلا تشعرون، تمہارا شعور کہاں چلا گیا؟ کیا تم تدبر اور غور و فکر نہیں کر رہے؟ تتذکرون، اپنی عقل کا استعمال کر کے یادداشت بحال کیوں نہیں کر رہے؟ تو عقل کو مہذب بنا کر انسانیت اور تہذیب نفس اور خاندانی نظام، ان تینوں دائروں میں اپنے اعمال کے بارے میں ایک حتمی ڈیسیژن لینا، یہ بنیادی بات ہے۔ مہذب فرد وہ ہے جو ایک رائے رکھتا ہو اپنے عمل کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں بھی، اپنے خاندان کے بارے میں بھی، اپنی ریاست کے بارے میں بھی، اور بین الاقوامی سیاسیات کے بارے میں بھی۔ یہ ابہام والی رائے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، میں بھی صحیح ہوں، یہ کیا بات ہے؟ یہ تو شک میں مبتلا ہے۔ مستحکم مربوط رائے کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر تہذیب نفس نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کے بغیر خاندانی نظام یا ارتفاق ثانی جسے کہتے ہیں، جس کی 5 اقسام ہیں: خریداری، معیشت، تعاونی، حکمت تعاونیہ، تعاملیہ، اکتسابیہ، یہ کوئی بھی نہیں روبہ عمل آ سکتا۔ ایک آدمی روز کاروبار بدلے، ایک کاروبار شروع کیا، کچھ دنوں کے بعد بدل کر دوسرا کر لیا، دوسرے کے بعد تیسرا کر لیا، تیسرے کے بعد چوتھا کر لیا، تو وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایک مستحکم فیصلے کے بعد پوری عملی قوتوں کو اسی کے لیے استعمال کر کے جدوجہد کرے گا تو کامیاب ہو، ایک پروفیشن کے ساتھ صحیح راستہ اختیار کرے۔ ایسے ہی خرید و فروخت، خریدتے وقت چمک دمک دیکھ کر کسی شاپنگ پلازے کی تو وہاں خرید کر لے آئے، بعد میں گھر آ کر سوچ رہے ہیں یار غلط فیصلہ کیا، ایسے پیسے جیب میں سے گئے۔ صحیح روشنی میں دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو کپڑا ناقص ہے، یہ جوتا فضول اور بیکار۔ جی تو رائے کیا ہے آپ کی؟
تو ارتفاق ثانی سے متعلق اپنی صحیح اور درست رائے بنانا، عمل کو صحیح خطوط پر استوار کرنا، ایسے ہی ریاست چلانی ہے، سیاست ہے، ملکی معیشت ہے، اس کی ڈیسیژن میکنگ ہے، اس کے قوانین ہیں، اس کی عدلیہ ہے، اس کی انتظامیہ ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فلانی حکومت بھی ٹھیک تھی، فلانی حکومت بھی ٹھیک ہے، فلانی عدالت بھی ٹھیک ہے، فلانی عدالت بھی ٹھیک ہے، فلانا افسر بھی ٹھیک ہے، فلانا افسر بھی ٹھیک ہے، رائے تمہاری رائے کیا؟ تم ایک بے جان خرید و فروخت کرنے والی غلام نسل ہو، تمہاری اپنی رائے کیا؟ کسی قوم میں رہنے والا فرد اپنی جب تک سیاسی رائے نہیں رکھتا، انتظامی رائے نہیں رکھتا، قانونی رائے نہیں رکھتا، تو وہ تو یرغمال بنا ہوا ہے اس سوسائٹی کا۔ حکمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ ایک رائے رکھے، اس کے اندر ایک شعور موجود ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس قوم اسی سے مل کر تو بنی ہے۔ 25 کروڑ نہ ہو تو قوم اور ملک بنے گا، ان میں سے ہر فرد وہ اہم ہے، اس کا وجود اہم ہے، اس کی رائے اہم ہے، اس کا شعور اہم ہے، اس کا فیصلہ اہم ہے۔ آپ ہی بتائیں کسی قوم کے اندر ایک فرد دہشت گردی کی رائے رکھتا ہے اور جا کر کسی جگہ پہ اپنے آپ کو اڑا لیتا ہے، بظاہر تو اس نے اپنی ذات کا نقصان کیا ہے، لیکن قوم کے لیے تو جو معصوم بچے مار دیے، تباہ و برباد کر دیے، اس کی اس رائے کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچے، کتنے خاندانوں تک پہنچے، پوری ریاست کو نقصان پہنچانے کا باعث بنا۔ آسٹریلیا میں جس آدمی نے یہودیوں کی اس تقریب کے اندر اقدام کیا ہے، اس کے نتیجے میں پوری ریاست کیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کے بارے میں جو امیج پیدا ہوا، اس کی اس رائے کا اثر بین الاقوامی سطح تک گیا کہ نہیں؟ 40 سال افغانستان میں فساد مچایا تو اس کے اثرات نہ صرف پاکستان یا افغانستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ آپ کے ساتھ جتنے وابستہ لوگ اب صفائیاں پیش کرتے رہو، تمہاری رائے نے، تمہارے فیصلے نے ایک اثر مرتب کیا ہے۔ تو حکمت ان تینوں دائروں میں جو عمل سے متعلق ہیں، اپنی ذات سے متعلق، اپنی کمیونٹی کے ارتفاق ثانی دوسرے دائرے سے متعلق، اور اپنی ریاست اور بین الاقوامی سیاست کے تقاضوں کے حوالے سے جو فیصلے اور عمل ہیں جس کا اثر اقوام عالم اور انسانیت پر پڑتا ہے، ان تمام کو سمجھنا، یہ ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ۔ جو تو حکمت عقل و شعور رکھتے ہیں، حکمت نظری یا حکمت عملی کی، ان کو اس تناظر میں دعوت دینا، اور پھر اس کی اساس پر والموعظۃ الحسنہ، واعظ و نصیحت کرنا، بنیادی تصورات کو مختلف مثالوں سے، خیر خواہی کے جذبے سے ان کو سمجھانا کہ یہ جو رائے بنی ہے حکمت عملی سے متعلق، یا یہ جو رائے اور سوچ بنی ہے حکمت نظری سے متعلق، اس کے تمام مثالوں کے ذریعے سے انہیں ان کی خیرخواہی کے طور پر سمجھانا، مثلا نماز کے فوائد بتلانا، عبادات کے فوائد بتلانا، اللہ کی وحدانیت سے متعلق جو امور ہیں وہ، اسی طریقے سے سیاسی، معاشی، سماجی اعمال سے متعلق جو امور ہیں ان کی مثالیں دے کر، واقعات سنا کر، عمدہ طریقے سے، عمدہ طرز بیان سے ان کے دماغ میں وہ حکمت نظری اور حکمت عملی منتقل کرنا، موعظۃ حسنہ۔ اور پھر جو ان تمام تر کاوشوں کے باوجود غلط بات پر اڑا ہوا ہے، ماننا نہیں چاہتا، نہ حکمت نظری سے متعلق امور سمجھنا چاہتا ہے،
اور نہ حکمت عملی سے متعلق خرابیوں کو سمجھنا چاہتا ہے، تو تیسری قسم وہ ہے جادلہم باللتی ہی احسن، ان سے مکالمہ ہوگا، مخاصمہ ہوگا، مباحثہ ہوگا، مجادلہ ہوگا، لیکن احسن طریقے سے، صحیح طریقے سے۔ گالی گلوچ پر اتر جانا، فتوے لگانا، الزام تراشی کرنا، یہ نہیں، جادلہم باللتی ہی احسن۔ اور جب آپ کسی کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کر کے عقلی طور پر حکمت نظری سے متعلق امور اور حکمت عملی سے متعلق امور سمجھاتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، یعنی دلائل دیتے ہیں، عقلی دلائل، قلب سے متعلق توجہات، نفس سے متعلق تقاضوں کو دین الہی کے تناظر میں سمجھانا، جی، تو مجادلہ اور مخاصمہ عمدہ طریقے سے کرنا، یہ اس آیت مبارکہ کا بنیادی ہدف رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، اور اس حکم کی تکمیل خلفائے راشدین نے اپنے اپنے دور کے مطابق جو تصورات، خیالات کی جو خرابی ابوبکر صدیق کے سامنے آئی، اس ریاست اور سیاست کے بارے میں جو مدینہ منورہ کی ریاست کے قیام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے نتیجے میں فتنہ ارتداد پیدا ہوا، اس دور کی مکالمے، مباحثے، حکمت کے ساتھ، یہاں کون سی حکمت کار فرما ہو؟ ابوبکر صدیق نے 2 سال تک یہ کام کر کے اس ریاست کو جو مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، اسے کیا پائے تکمیل تک پہنچایا، مستحکم کیا۔ اور جب عمر فاروق کا دور آیا تو انہوں نے اپنے دور کی تناظر میں جو دنیا بھر پہ کیسر و کسریٰ کی شکست اور ٹوٹ پھوٹ کے بعد نظاموں میں تغیر و تبدل آیا، ایرانی اور رومی جب مسلمان ہوئے یا مغلوب ہو گئے، تو اب کیا چیلنجز درپیش ہیں، کون سے تصورات اور خیالات ان کے سامنے آئے؟ 1000 سالہ حکومت ہے ایرانیوں کی، کسریٰ کی، تقریباً 1000 سالہ حکومت ہے رومیوں کی، تو ان کے دماغ میں کون سے تصورات ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مکے کے مشرکوں کے تھے، مدینہ کے اندر یہودیوں اور عیسائی، وہ جو یہودی اور عیسائی مدینہ میں موجود تھے، ان کے تصورات تھے۔ لیکن جب چیلنج درپیش ہوا کہ دنیا کی عالمی طاقتیں ٹوٹ کر دین اسلام کے قدموں میں گر پڑی، اور وہ پرانے خیالات، تصورات جو مجوسیوں کے تھے یا مادی نقطہ نظر سے جو رومیوں کے تھے، انہوں نے جو ریاستوں کو گڈمڈ کر دیا، انبیاء کی تعلیمات کو ایک دوسرے سے ملا کر، وہاں جو سیاسی مفاد، مدینے کے یہودی تو بیچارے سیاسی طاقت نہیں رکھتے تھے، زیادہ زیادہ اپنے قبیلے کی سطح کا بنو قریظہ، بنو نذیر یا بنی عوف، اور قیصر روم پورے مغربی علاقوں کا بادشاہ اور حکمران، بین الاقوامی سیاست، بین الاقوامی سیاست کے مرکز پر بیٹھ کر قیصر کیا سوچ رہا ہے، اس کے دماغ میں کون سی خرابی ہے، اس کے کون سے تصورات ہیں حکمت نظری کے حوالے سے اور حکمت عملی کے حوالے سے، ان کو اگر کسی نے سمجھا تو عمر فاروق، اسی لیے عمر فاروق نے کسریٰ ایران کی حکمت عملی کے توڑ کے لیے، مجوسیوں کے زور کو ختم کرنے کے لیے بصرہ اور کوفہ نئے شہر فوجی چھاؤنیاں بنائیں، اور ان شہروں میں تعلیم دینے کے لیے حکمت کے اصول پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 17 ہجری میں کوفہ بھیجا۔
کہ حکمت کے ساتھ ان کو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف، راستے کی طرف دعوت دیجیے۔ حکمت نظری کے سے متعلق جو کانسیپٹ تھے وہ بھی دور کیے اور صحیح راستے پر استوار کیا۔ عملی طور پر جو مسائل موجود تھے کسریٰ ایران کے زیر اثر، اس کے لیے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا کوفہ کا، تاکہ انہیں سمجھایا جائے کہ سیاست اور ریاست کیسے چلائی جاتی ہے۔ سلمان فارسی کو انہوں نے مدائن کا پہلے گورنر مقرر کیا تھا، انہیں کی ہم زبان تھے، فارسی تھے، مدائن شہر کے حکمران بنے، اور انہوں نے ان کے تصورات کے تحت جو تصورات ان کی حکمت الہیہ، نظریہ، طبیعہ یا حکمت عملیہ میں تہذیب نفس، سیاست اور معیشت سے متعلق تھے، انہوں نے سمجھائے۔ اور جب ان کا وصال ہو گیا اور کوفہ نیا شہر بسا، تو حضرت عمار بن یاسر، پھر سعد بن وقاص وغیرہ وغیرہ یہاں حکمران رہے، تاکہ ان کو سمجھائیں دین اسلام کی حکمت، کہ یہ حکمت عملی ہے اور یہ نظری حکمت ہے۔ ابہامات دور کیے، اس لیے اس علاقے کے معلم اول وہ عبداللہ ابن مسعود ہے، اور پھر ان کی تربیت سے جو تیار ہوئے اسود، علقمہ، ابراہیم نخعی، حماد اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہوں نے ایرانی تصورات اور ان کے تخیلات کے تناظر میں ان کے ابہامات کو دور کر کے اپنے رب کی دعوت اور اس کی حکمت انہیں سمجھائی، اور عملی نظام اس علاقے کے جو مغیرہ بن شعبہ یہاں کے گورنر رہے بنو امیہ کے زمانے میں، اور پھر یہاں جتنے بھی گورنرز آتے رہے، انہوں نے سیاست کے امور سمجھائے، معیشت کے امور سمجھائے، تہذیب نفس کے جتنے طریقے تھے، حسن بصری اور ان کے تربیت یافتہ لوگوں نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تربیت یافتہ لوگوں میں فضیل بن عیاض، صوفیہ کی ایک پوری جماعت، معروف کرخی، سری سختی، اور پھر جنید بغدادی، تہذیب نفس کے انہوں نے حکمت کی امور سمجھا کر ذات باری تعالیٰ کی حکمت الہیہ بھی سمجھائی، حکمت ریاضی بھی سمجھائی، اور حکمت طبیعی بھی سمجھائی، تہذیب نفس بھی سمجھائی، سیاست المدینہ اور تدبیر المنزل بھی سمجھائی۔ اسی طریقے سے مصر اور یورپ کے تصورات کو اپنے رب کی طرف دعوت دینے کے لیے عمر بن عاص ان کو گورنر مقرر کیا۔ شام میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامہ، اور پھر ان کے بعد حضرت ابو سفیان بن حرب، جن کی فتوحات سے شام فتح ہوا۔ ابو سفیان کے بعد ان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے چھوٹے بھائی معاویہ ابن ابی سفیان نے سیاست کے معیارات قائم کیے، رہنمائی کی، انسانیت کے لیے اس حکمت نظری اور حکمت عملی کو سمجھایا جو اپنے رب کی طرف دعوت دینے والی تھی۔ مصر میں بڑے بڑے علماء پہنچے اور انہوں نے وہاں کیا کردار ادا کیا، حکمت الہیہ، طبیعہ، ریاضیہ اور حکمت عملیہ کی تمام اقسام انہوں نے منتقل کی۔ یہ ایک پورا تسلسل ہے، 1000 سال تک مسلمانوں کے علماء، فقہاء، عادل حکمرانوں، عمر بن عبدالعزیز نے، بنو امیہ کے اولو العزم حضرت عبد الملک ابن مروان کے بیٹوں نے سیاست اور ریاست کے امور واضح کیے انسانیت کے ساتھ۔ ان کی حکمرانی میں کوئی بھوکا نہیں ہے،
کوئی مسائل سے دو چار نہیں ہے، سیاست کے تقاضے سمجھائے جی، حکمت عملی۔ اسی طریقے سے خلفائے بنو عباس آئے تو انہوں نے اپنے دور کے اندر علماء، فقہا، حکمرانوں نے دین کی ان تعلیمات کو انسانیت میں پھیلایا۔ تہذیب نفس سے متعلق صوفیاء اور اولیاء اللہ نے، سیاست اور معیشت سے متعلق حکمرانوں نے، اور حکمت الہیہ نظریہ طبیعہ اس کو فقہائے امت نے، محدثین نے، مفسرین نے دلائل کے ذریعے سے واضح کیا، حکمت کے اسلوب پر واضح کیا۔ یہ 1000 سالہ دور ہے، اور پوری دنیا میں، دور دراز یورپ کے اندلس میں، پورے افریقہ میں، ادھر پورے ہندوستان، چین کے دور دراز کے علاقوں میں، وسطی ایشیائی ریاستوں میں، بخارا، سمرقند میں، اور وہاں سے پھر اس بر عظیم پاک و ہند میں حکمت عملی اور حکمت نظری کی بنیاد پوری دنیا میں دین اسلام کا عالمی غلبہ اور عالمی نظام، ہر فرد نے اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق کردار ادا کیا۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی مسلمانوں کا یہ عالمی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے اور حکمت کے ان اصولوں کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اخلاق بگڑتے ہیں، تو زوال کے اس زمانے میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی حکمت 3 ادوار بیان کیے تھے۔ انگریزوں کے تسلط، ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط سیاسی طور پر اس خطے میں 1757 میں جنگ پلاسی کے بعد، 1757 سے لے کر 1857 تک، یہ 100 سالہ دور ہے۔ اس دور کی حکمت عملی، حکمت نظری کیا ہے اور حکمت عملی کیا ہے؟ 1857 سے لے کر 1947 تک، یہ دوسرا 100 سالہ دور۔ اس دور کے تقاضے کے مطابق حکمت عملی کیا ہے؟ اور وہ 1857 کے جہاد آزادی میں شریک حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کی حکمت قاسمی نے کردار ادا کیا۔ جو ابہامات اس دور میں پیدا کیے گئے، جو مخمصے انسانیت کے اندر فروغ دیے گئے، ان کا حضرت نے مقابلہ کیا حکمت کے اصول، اور پھر 1947 سے لے کر اب تک کا یہ تیسرا دور ہے۔ ہمارے دور کی کیا حکمت ہے؟ اس دور کے تقاضے کیا ہیں کہ جب گورا انگریز ملک کو چھوڑ کر یہاں سے واپس جا چکا، اس دور کے مسائل کیا ہیں، انہیں سمجھنا اور اس کے تناظر میں عقل و شعور کی اساس پر اپنا حکمت نظری سے متعلق نظریہ درست کرنا، اور وہ سیاسی، معاشی، سماجی اور عملی طور پر تہذیب نفس کی، خاندانی نظام کی، قومی اور بین الاقوامی سیاست کی حکمت کیا ہے، اسے سمجھنا یہ اس دور کا چیلنج ہے۔ اس دور میں اگر یہ آیت پڑھی جائے گی، یا آج سے پہلے کے 100 سال میں یہ پڑھی جائے گی، یا اس سے پہلے کے 100 سال میں پڑھی جائے گی، تو اس دور کی حکمت کے تناظر میں اس دور کے علماء ربانیین نے کیا کردار ادا کیا، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ امام شاہ ولی اللہ کے زمانے میں سب سے بڑی خرابی، اور وہ مسلمان علماء کے اندر بھی پیدا ہو گئی، عقلاء کے اندر بھی پیدا ہو گئی، کہ جو یونانی فلاسفہ مشائین تھے یا اشراقیین تھے، ارسطو کے زمانے کا جو فلسفہ چلا آ رہا تھا، اس سے متاثر تفسیریں لکھنے والے، حدیثوں کی تشریح کرنے والے، فقہی مسالک بیان کرنے والے، وہ ان کے اوپر وہ فلسفہ اتنا غالب آ گیا
کہ مدرسوں کے نصاب میں داخل ہو کر الوہیت کے بارے میں جو تصورات تھے وہ بس ہو گئے۔ خاص طور پر علماء جانتے ہیں، ہمارے فلاسفہ کی کتابیں جو ہمارے درس نظامی میں ہیں، اس زمانے کے درس میں تو مدرسہ کانپور اسکول آف تھاٹ میں منطق اور فلسفہ ہی سب سے بڑا علم سمجھا جاتا تھا۔ شاہ صاحب کے زمانہ وہ ہے، شاہ صاحب سے کچھ پہلے سے لے کر، یا ایک درس نظامی کا وہ کانسیپٹ تھا جو فرنگی محل کے علماء نے ملا نظام الدین سہلوی نے قائم کیا تھا، اور ایک دین کا کانسیپٹ وہ تھا جو کانپور کے علماء نے منطق اور فلسفے کی بنیاد پر استوار کیا تھا۔ علماء رسمی طور پر کچھ دین کی باتیں پڑھ لینے کے بعد فلسفے پر یقین رکھتے تھے، خاص طور پر خیر آبادی مکتب فکر۔ آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں وہ ارسطو کے فلسفے کی تائید میں کتابیں لکھ رہے ہیں، وہی پڑھایا جا رہا ہے۔ عقول عشرہ کا وہ تصور جو فلاسفہ کے دماغ میں موجود تھا ارسطو کے زمانے سے، وہ مدرسوں اور مکتبوں کی زینت بن گیا، نظریات خراب کر دی کہ اللہ ایک ہے، کائنات تو بہت ساری ہے، تو یہ ساری اللہ جو کائنات ساری کی ساری ہے، اس کا یہ تکثر اور کثرت اللہ سے کیسے وجود میں آیا؟ تو درمیان میں 9 بت بنا لیے، عقل اول، عقل ثانی، عقل عاشر تک جی، اور ساتھ ہی کیا ہے، فلکیات کے تصورات، ریاضی کے قوانین، طبیعیاتی جتنی بھی بحثیں، عجیب مضحکہ خیز گفتگو کہ اس زمانے میں بلکہ آج تک بھی مدرسوں کے نصاب میں جو کتاب رہی ہے کہ جی جزء الذی لا یتجزا باطل، کیا مطلب کہ دنیا میں ایٹم کا وجود نہیں ہے، یعنی 1945 میں جاپانی تباہ ہو چکے اس ایٹم بم سے۔ یہ مولوی آج بھی پڑھا رہے ہیں مدرسوں میں کہ جی ایٹم نام کی کوئی طبیعتی خصوصیت نہیں ہے، کائنات ہیولے سے بنی ہے اور صورت جسمیہ سے بنی ہے۔ کیسی مضحکہ خیز ہے۔ حکمت طبیعیہ یعنی فزکس کے بارے میں کانسیپٹ غلط، بلکہ بڑھ کر اس ہیولے کو ہی سب کچھ مان لیا گیا۔ اس صورت کی بھی اپنی خود ساختہ تعبیرات جی، یعنی طبیعتی قوانین میں اتنے ابہامات کہ جن کا خارجی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ طبیعت کا بنیادی قانون تو خارج میں جو چیز موجود ہو اس کو قرار واقعی طور پر سمجھنا، تو نظریہ خراب ہو گیا، علم ریاضی کا نظریہ خراب ہو گیا، افلاک کا وہ تصور کہ یہ کائنات پر جو سورج چاند ستاروں کی گردش ہے، اس کی مثال آج بھی ہمارے علماء دیتے ہیں کہ جی یہ جو کائنات بنی ہوئی ہے یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ٹھوس ہے جی، اس کے اندر گڑے ہوئے ہیں یہ ستارے، تو جب وہ چھلکا گردش کرتا ہے تو چاند بھی گھومتا ہے، سورج بھی گھومتا ہے۔ مضحکہ خیز تصورات، 9 عقلیں حکمت الہیہ کے نام پر خدا کی خدائی کا انکار کر کے عقل عاشر کو عقل فعال مان کر اسی کو خدا بنا لیا، تو نظریات خراب ہو گئے۔ اور پھر اس کے تاثرات اکبری دور کے اندر حکومتوں کے اندر پیدا ہوئے، حکمت نظری کی، فکر کی خرابی، جو شاہ صاحب سے پہلے کے 100 سال میں جسے مجدد الفسانی نے چیلنج کیا، یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت مجددی جسے کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ کیا حماقتیں ہیں۔ پھر وحدت الوجود کے تصورات کے مطابق پوری کا ہر آدمی خدا بنا ہوا بیٹھا، تو یہ الوہیت سے متعلق غلط تصورات، ریاضی کے قوانین کی تناظر میں غلط تصورات،
طبیعیات کے حوالے سے غلط تصورات پیدا کر دیے گئے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی حکمت وہ ہے کہ جس نے حکمت نظری کو واضح طور پر ذات باری تعالیٰ کے تناظر میں، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے راستے کے تناظر میں سمجھایا۔ فلاسفہ یونان ارسطو کے بنیادی تصورات کے تار و پود بکھیرے۔ بدور بازگاہ کا مقدمہ پڑھیے تو 10 بڑی بنیادی خرابی بڑے بڑے علماء کی، جو منطق اور فلسفہ کے لیڈر اور رہنما تھے، ان کا توڑ پیدا کر کے حکمت کی اساس پر امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے نظریے کو درست کیا، ذات باری تعالیٰ سے تعلق کی حقیقت کو واضح کیا کہ ایک مسلمان کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، تمہاری اجتماعیت کیسے قائم ہے۔ اسی طریقے سے حکمت عملی سے متعلق تہذیب نفس کے عنوان سے تصوف کے جو خود ساختہ گھروندے بنا لیے گئے، بد اخلاقی پھیلانے کے مراکز بنا دیے گئے، کفر اور شرک کے مرکز بن گئے۔ تہذیب نفس تو کیا ہوتی، بنیادی ایمانیات کے اوپر حملے شروع ہو گئے۔ تصوف کا یہ طریقہ اختیار کر لیا گیا کہ کسی غار کھو میں بیٹھ کر مست ملنگ بن کر نہ نماز نہ روزہ، بس اللہ کی یاد میں ایسا مشغول ہو کہ اپنی تمام جنسی تقاضے بھول جائے، کھانے پینے کے تقاضے بھول جائے، اس کا نام تصوف رکھ لیا، اس کو تہذیب نفس قرار دے دیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ تہذیب نفس تب ہوتی ہے کہ جب اپنے نفس کو مہذب رکھنے والا ایسا فرد ہونا چاہیے جو ایسا سمجھدار ہو، مفہم ہو، کہ جو القائمون بریاست الدین والدنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے انبیاء کا، کہ وہ دین کی ریاست بھی قائم کرے اور دنیا کی ریاست بھی قائم کرے۔ حکمت الہیہ کے نام پر جو مصنوعی الہ کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، یا جو وہ خشک صوفی دوسرے انتہا پر جاتے ہیں، اس کو شاہ صاحب نے رد کیا۔ اس کی تفصیلات میں نے گزشتہ جمعے میں بیان کی۔ یہ حکمت ولی اللہ ہی ہے۔ اور حکمت عملی بھی واضح کی کہ تہذیب نفس کے ساتھ ساتھ اس کی رائے اپنے ارتفاق ثانی سے متعلق، خاندان، محلہ، سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں سے متعلق، سیاست سے متعلق، بین الاقوامی خلافت کبریٰ سے متعلق اس کی رائے کیا ہونی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی دی ہے۔ تو حکمت عملی بھی سمجھائی اور حکمت نظری بھی سمجھائی۔ اس دور کے جو چیلنجز تھے، اس دور کا جو پیراڈائم تھا، اس دور کے جو تصورات، مکاتب فکر تھے، اس دور کی جو سیاست کے تقاضے تھے، اس تناظر میں، اور پھر جو غلط سسٹم بن چکے تھے اور اس کے اثرات، اس سسٹم کی کمزوری کے نتیجے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط، مرہٹوں کے تسلط، سکھوں کے تسلط، یہاں کی فضول اور لغو قوموں کا جب تسلط پیدا ہو رہا تھا اور مسلمان شکست خوردہ ہو کر فکر سے محروم، سیاست سے محروم، اجتماعیت سے محروم تھا، تو امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ اس پورے علمی اور عملی سسٹم کو توڑ دو، فک کل نظام، اس کو توڑو گے اور نبوی اصول پر نیا نظام فکر و عمل، حکمت نظریہ اور حکمت الہیہ مرتب کرو گے تب کامیابی ہوگی۔ اس کے لیے شاہ صاحب نے پورا جدوجہد کا عمل کیا، اور آپ کے صاحبزادگان نے، چاروں صاحبزادگان، شاہ عبدالعزیز دہلوی، شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالغنی، شاہ رفیع الدین، اور پھر ان کے حضرت شاہ اسحاق صاحب اور شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید، یہ 100 سالہ جدوجہد ہے۔ حکمت نظری بھی کلیئر کی اور حکمت عملی بھی کلیئر کی۔ 1857 میں مسلمانوں کا جو ریاسہ علمی، فکری اور سیاسی نظام تھا ٹوٹ گیا، براہ راست انگریز سامراج کا تسلط قائم ہو کر برطانوی شہنشاہیت مسلط ہو گئی،
اب تو علم و فکر کے سوتے جو مدارس میں دین پڑھنے سے متعلق بھی تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب کیا صورت ہونی چاہیے؟ اگر یہ بات جاری رہتی تو اس ہندوستان میں وہی حال ہونا تھا جو اندلس کا ہوا۔ ایک بھی مسلمان آج وہاں نہیں ہے، وہاں کی مقامی آبادی کا۔ باقی جو ادھر ادھر سے آئے ہوئے چند مسلمان ویزا لے کے مسلمان ہیں، ورنہ وہاں کی آبادی ساری کی ساری کفر کے اندر چلی گئی پچھلے 500 سال سے۔ 1499 میں شاہ غرناطہ عبداللہ شکست کھا گیا، آج 2025 سے 500 سال ہو چکے ہیں، دین کا نام مٹ کر رہ گیا۔ یہی تو ان کا خیال تھا کہ ہندوستان میں اب برٹش شہنشاہیت اس طریقے سے پھیلا دی جائے کہ نہ یہاں کوئی ہندو رہے، نہ یہاں کوئی مسلمان رہے، نہ یہاں کسی قسم کا سیاسی شعور ہو۔ یہ سارا کا سارا جو ہے کفر کے اندر، خاص طور پر عیسائی مشنریوں نے یہ کام کیا۔ تو اس دور کے چیلنج کو اگر کسی شخص نے سمجھا، حاجی امداد اللہ ان کے پیچھے، مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو بڑے عالم ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب، لوگوں کا تصور اور خیال یہ تھا کہ وہ تو ان پڑھ ہیں، انہوں نے فارسی کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں، بس انہوں نے رواجی علم تو پڑھا نہیں، کسی مدرسے کے فاضل تو ہے نہیں۔ تو آپ جیسا اتنا بڑا عالم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا مرید ہو گیا۔ سوال تو ہے مادی نقطۂ نظر سے، ایک عالم اور ایک ایسے بزرگ کا جو ان کے خیال کے مطابق کوئی علم نہیں رکھتے۔ تو حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ میں حاجی صاحب کا مرید ہوا ہوں علم کی وجہ سے۔ علم ان کا میرے اس کتابی علم سے بہت اونچا ہے۔ وہ علم حضرت القدس کا علم ہے، ان کے قلب کا جو تعلق کائنات کے نظری اور عملی امور سے متعلق ہے، اس کی رہنمائی میں کام کرتا ہوں۔ میں نے تو ان کے اس علم کو آج کے دور کے فلسفے اور حکمت کے اسلوب پر لوگوں کو سمجھایا ہے، ان کی زبان میں، فلسفے کی زبان میں، حکمت کی زبان میں۔ ورنہ اصل علم تو کیا ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا تو امداد اللہ ہی حکمت عملی، قاسمی حکمت عملی، اور تیسرے فرد مولانا رشید احمد گنگوہی امام ربانی۔ یہ حکمت امداد اللہ قاسمی رشیدی آپ دیکھیے 1857 سے لے کر 1947 تک اس نے جتنے علماء، فقہاء، حریت پسند، آزادی پسند رہنما، سیاست، معیشت، اجتماعیت سے متعلق تیار کیے، اور ان تینوں کے علوم منتقل ہوئے شیخ الہند مولانا محمود حسن جی۔ کوئی ان کا شاگرد ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق غلبہ دین کے سیدھے راستے کی دعوت نہ دی ہو۔ حکمت کے اصول، حکمت نظری اور حکمت عملی کے تناظر میں اس دور کے چیلنج سمجھے، سسٹم کی خرابی سمجھی، اس کے مطابق اقدامات کیے۔ آج ہندوستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں اگر صحیح دین اور علم نظریے اور عمل کے اعتبار سے زندہ ہے تو دارالعلوم دیوبند کی برکت ہے، اس حکمت امداد اللہ قاسمی رشیدی کی برکت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس دور میں دنیا میں کہیں حدیث پڑھائی جاتی تھی؟ نہیں، ختم ہو چکی تھی۔ دنیا میں کہیں تفسیر پڑھائی جاتی تھی؟ تصوف موجود تھا، سیاست موجود تھی، نام کو ایک ریاست تھی جی خلافت عثمانیہ، 1854 سے وہ بیکار ہو چکی تھی۔ اس کو بھی اگر سپورٹ کی تو حضرت نانوتوی نے کی، دیوبند نے کی۔ جنگ بلقان میں یہاں سے چندہ ہندوستان سے کر کے جی ان کو مہیا کر کے حکومت کی طاقت بنے۔ ابھی پنجاب یونیورسٹی نے کتاب چھاپی ہے ایک ترکی نے، جو
دفتر اعانت ہند کے نام سے خلافت عثمانیہ نے اس کے لیے ایک سیکریٹریٹ بنایا تھا کہ ہندوستان سے ترکوں کی علمی اور عملی امداد کے لیے ہندوستان کے لوگوں نے کیا کام کیا، ان کا باقاعدہ رجسٹر تھا اور اس میں نام لکھے ہوئے ہیں، ادارے لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ تذکرہ اس میں دارالعلوم دیوبند سے وابستہ لوگوں کا ہے، حضرت نانوتوی کا ہے، حضرت گنگوہی کا ہے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا محمد احمد صاحب کا ہے، کہ کس طریقے سے انہوں نے فنڈ جمع کر کے ترکی کے اندر وہاں کی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنے، وہاں کے مظلوموں اور کمزوروں کی مدد کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ پوری تفصیل انہوں نے اس رجسٹر کا عکس لے کر چھاپ دیا، اردو میں ہے وہ اعداد و شمار سارے کے ساتھ، اور ترکی میں بھی اور فارسی میں بھی اس کی باقی تحریرات۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یا دارالعلوم دیوبند کی اجتماعیت نے بین الاقوامی سطح پر، اس لیے آج حرم کے اندر بھی جتنے قراء ہیں قراءت اور تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ سارے ہندوستانی علماء کے شاگرد۔ قراءت وہاں گئی، حدیث ہے تو شاہ ولی اللہ صاحب سے وہاں پہنچی، شاہ صاحب وہاں سے لائے تھے، تو دیوبند کے علماء کے نتیجے میں وہاں حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا رواج ہوا جی۔ اسی طرح تفسیر ہے، تصوف اور تزکیہ ہے، وہ ان علماء کے ذریعے سے وہاں پہنچا۔ تو یہ ایک 100 سالہ حکمت عملی ہے کہ جو اس سے افراد تیار ہوئے، اور سب سے بڑا کام ہندوستان کی حریت اور آزادی کا شیخ الہند مولانا محمود حسن اور ان کی تربیت یافتہ جمیعت علماء ہند نے کیا، آزادی کی جنگ لڑی، ان کی سیاست کے تار و پود بکھیرے۔ حضرت مدنی کی نقش حیات پڑھیں کہ کیسے انگریز سامراج کی لوٹ کھسوٹ کو ننگا کیا، کہ انگریز کی آمد سے پہلے ہندوستان کیا تھا اور بعد میں کیا تھا۔ لگاتے ہیں جمہوریت کے نعرے، امن کے نعرے، ہاں جی، انسان دوستی کے نعرے، لیکن ان بظاہر انسانیت کے لیے غم میں پگھلنے والے لوگ کیا سفاکیت کی ہے، کتنا لوٹا اس ہندوستان کو، اس کو نقش حیات نے واضح کیا حضرت مدنی تقریروں کے ذریعے سے۔ یہ تحریر تو حضرت نے 1956-57 میں لکھی ہے، انتقال سے ذرا پہلے، لیکن پوری تقریر 1920 سے لے کر 1947 تک حضرت مدنی کی ہر تقریر سیاسی ہوتی تھی۔ کسی مدرسے کے جلسے میں بھی وہ اعداد و شمار پیش کرتے تھے کہ یہ تھا ہندوستان اس سے پہلے اور یہ رہا ہو گیا اب انگریزوں کے زمانے میں یہ۔ تو جتنا دنیا بھر میں ننگا کیا ان کے ظلم و ستم کو، جمہوری حقوق کی حفاظت کی، آزادی اور حریت کی صحیح رائے دی، سوچ بنائی، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ، مولانا حفظ الرحمان سہاروی، علامہ انور شاہ کشمیری، بڑے بڑے لوگ شیخ الہند کے تربیت یافتہ، انہوں نے انسانیت کے لیے رہنمائی کا راستہ متعین کیا۔ یہ حکمت قاسمی تھی، جس کا اثر ہے کہ گورا انگریز 1947 میں اس خطے کو آزاد کرنے پر مجبور ہوا۔ عالمی حالات بھی بنے اور اس خطے میں اس کی مٹی پلید ہو گئی، اس کا پورا نظریہ توڑ پھوڑ کر رکھ دیا برطانوی سامراجیت کا۔ اس نے جو غلط تصورات الوہیت کے بارے میں، ریاضی کے قوانین یا فلکیات کے بارے میں، یا طبیعتی قوانین کے تناظر میں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا حضرت نانوتوی کی جماعت۔ تفسیروں کی یہاں گھڑنتو ایڈیشن ڈپٹی نذیر نے شائع کی ہے، اور ان سے متعلق جو لوگ تھے۔ تو صحیح دین، صحیح عقیدہ، صحیح نظام شریعت، صحیح سیاسی رائے اور اس کی اجتماعیت دیوبند کے ان فرزندان نے قائم کی، اور آزادی اور حریت کی اس تحریک کو آگے بڑھا کر علمی شکست بھی دی، نظریاتی بھی اور عملی شکست بھی دی۔ اب چیلنج درپیش ہے 1947 کے بعد کہ وہ انگریزوں نے جو 100-150 سال میں نظام بنایا تھا،
عدلیہ کا، تعلیم کا، اسی طریقے سے کیا ہے سیاست کا، معیشت کا جدید نوآبادیاتی دور جو مسلط کیا 1947 کے بعد، اقوام متحدہ بنی، ملکوں اور قوموں کو کیپچر کیا، تعلیمی نظام کے ذریعے سے ابہامات پیدا کیے گئے، خدا پر شکوک و شبہات، دین کے بارے میں غلط تصورات، طبیعت کے قوانین کا غلط استعمال، اسی طریقے سے ریاضی کے قوانین کا سامراجی استعمال، اور پھر تہذیب نفس کا مذاق اڑانا۔ خود ساختہ تہذیب نفس کیا ہے اس دور میں مسلط کر دیا، بس اچھے کپڑے پہن کر، اچھا مکان، اچھی گاڑی، ہاں جی، اور صرف دنیا کی عیاشی، یہ تہذیب نفس ہے، دل سیاہ ہے، وہ سامراجی تصورات کے تحت ہے، ظالمانہ افکار ہیں، اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، جھوٹے ہیں، بددیانت ہیں، جھوٹا وعدہ کر کے اسلام کے نام پر ریاست لی، کام ٹکے گا نہیں کیا۔ جو کالے انگریز یہاں مسلط کر کے گیا، ان کا نظام اور سسٹم، عدالتی سسٹم، تعلیمی سسٹم، سیاسی سسٹم، تو اس دور کا بت فزیکلی انگریز نہیں ہے، نہ امریکہ ہے، اس دور کا بت الوہیت کے مقابلے میں نظام۔ اس کو اگر کسی شخص نے سمجھا، شروع کے 20-30 سال تو جدوجہد کی کہ شاید اسلام کے نام پر ان مسلمان جماعتوں نے، مسلم لیگ نے، جمعیت علماء نے، فلانی جماعت نے اسلام کی بات کی ہے، تو حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری نے ان کے ساتھ تعاون کیا، جی کہ ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر تبدیلی آ جائے۔ لیکن 70 کے بعد حضرت یہ سمجھ گئے تھے کہ اب اس دور کا بت جو اس کنویں کے اندر پڑا ہوا ہے، پاکستانی نامی کنویں اور ریاست کے اندر، وہ سسٹم، اس سسٹم کا نظریہ بھی غلط ہے اور اس سسٹم کا عمل بھی غلط ہے، اس کی حکمت عملی بھی صحیح نہیں ہے اور اس کی حکمت نظری بھی ٹھیک نہیں۔ اس لیے اس دور کا شعور، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ سے مراد یہاں اس حکمت نظریہ کے تناظر میں حکمت الہیہ کا جو بنیادی فکر امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے متعین کیا ہے، جس کے تسلسل میں دارالعلوم دیوبند بنا 1947 کے بعد، اس تصور پر حکمت الہیہ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں خدا کے نام پر خدا بچاؤ جماعتیں بن رہی ہیں، کیا مذاق ہے، یہودی عیسائی مسلمان مل کر کبھی ابراہیم کارڈ کے نام پر اور کبھی خدا بچاؤ تحریک 1980-70 کی دہائی میں خدا بچاؤ تحریک بنائی گئی تھی، جس میں یہودی عیسائی اور مسلمان، چونکہ ہم ابراہیمی ہیں، خدا کو خطرہ لائق ہے، لہذا خدا کو بچانے کے لیے ہم سب مل کر ایک ملغوبہ تیار کریں۔ حضرت نے اپنے خطوط میں اس پر کڑی تنقید کی ہے۔ یہ کیا تصور ہے خدا کا؟ پھر سب سے بڑی خرابی یہ پیدا کی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، الوہیت کو استعمال کیا جدید نوآبادیاتی دور میں سامراجی مفادات کے لیے، بین الاقوامی سیاست کے لیے، اس کو اڈا بنانے کے لیے کردار ادا کیا اور نام الہ کا استعمال کیا۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ اس سسٹم کے بت کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ الوہی تصورات مسخ کر دیے۔ چلو جی یہودی بھی تو خدا کو مانتے ہیں، چلو جی عیسائی بھی مانتے ہیں، امریکہ والے بھی تو کیا ہے ابراہیمی مذہب میں سے کسی ایک مذہب کے ہیں، امریکی صدر بائبل پر حلف اٹھاتا ہے، الوہیت کے تصورات بگاڑے، فلکیات کے تصورات بگاڑے، باقاعدہ سسٹم کے ذریعے سے دینی شعائر جو قمری کیلنڈر سے وابستہ ہیں ان کو مسخ کر کے خود ساختہ ایک کمیٹی بنا دی کہ چاند کا اعلان حکومت کرے گی، حکومت کے مفادات کے مطابق ہو تو
چاند ہو نہ ہو تو چاند نہ ہو، فلکیات کا سائنسولوجی استعمال ہے نا۔ اور جب یہاں علماء نے تحریک برپا کی اور اس کے بارے میں واضح اور دو ٹوک ضابطے بتلائے کہ بھائی یہ تمہارے ان پڑھ لوگوں کا فیصلہ کرنے کا نہیں ہے، یا تو سارے لوگ دیکھیں یا باقاعدہ ایک کمیٹی بنائیں جس میں علماء موجود ہوں اور وہ فیصلہ کریں۔ صحیح فلکیات کا صحیح استعمال تو یہ ہے۔ ریاضی کا صحیح استعمال کیا ہے؟ طبیعیاتی قوانین جو تم نے مسخ کر دیے، یہاں انتہا پسند پیدا کر دیے، یا تو سرے سے طبیعیاتی علوم کی نفی کہ جی یہ کیا علم ہوتے ہیں، یہ تو جی دنیا ہے، جی اسکول اور کالج میں پڑھنے والا نوجوان کے علوم انجینئرنگ ہے، میڈیکل سائنس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، اس کو دنیا کے علم قرار دے کر مدرسے کے طالب علم کو ہوا نہیں لگنے دی، جاہل رکھا۔ طبیعیات سے، فلکیات سے اور جو اس سے متعلق علوم تھے جس سے علم اور فکر آگے بڑھتا ہے، جس کی بنیاد پر دنیا میں ترقیات ہوتی ہیں، اس کو ختم کر۔ دوسری طرف مدرسے میں چند مخصوص، چلو ہندوستان میں 1857 سے 1947 تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگریزوں کا تسلط تھا، ہم دین کی بقا کے لیے سب سے پہلے قرآن و سنت کو ترجیحی طور پر محفوظ کریں تاکہ اس کے خلاف مزاحمت آگے نہ بڑھ سکے۔ تو چلو غلامی کے زمانے کی ضرورت وہ تھی، لیکن جب آزادی حاصل کر لی اور اسلام کے نام پر ریاست لی تو پھر مدرسہ سکول کا ہو، کالج کا ہو، مدرسہ ہو، تعلیم قرآن کی دے، یہ سب انسان کی تعلیم ایک نظام تعلیم کے تحت جس میں قرآن و سنت بھی ہو اور یہ تمام دنیاوی عصری علوم بھی موجود ہو، اس کی بنیاد پر تعلیم ہونی چاہیے۔ اب ہم نے اپنی ریاست چلانی ہے، ہم نے اپنا ملک کا سسٹم چلانا ہے، تہذیب نفس بھی اسی تناظر میں ہو۔ جو خانقاہ میں گھس جاتا ہے وہ دنیا سے بیکار ہو جاتا ہے۔ ماں باپ بیوی بچی سے اٹھا کر مذہب کے نام پر یا تو بسترے اٹھا کر مالا مالا پھرتا ہے یا کسی خانقاہ اور کھو کے اندر اپنے نظر و نیاز کے اندر مشغول ہوتا ہے یا کہیں عرس اور برس اور دھمال ڈالتا ہے، اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو دنیا کا ہے وہ دنیاوی مفادات کے لیے دنیا کے اس سسٹم کا اعلی کار بن کر کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت نے اسے سمجھا اور کہا وہ جملہ جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ایسے سمجھدار لوگ اس سوسائٹی کے لیے پیدا کرو، القائمون بریاست الدین والدنیا، جو دین اور دنیا دونوں کی ریاست قائم کرنے والے لوگ ہونے چاہیے۔ دونوں کو جمع کرو، کالج کے نوجوان کو اور مدرسے کے نوجوان کو، دونوں تعلیم ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر نہ حکمت عملی درست ہوگی نہ حکمت نظری درست ہوگی۔ اس لیے حضرت بار بار فرماتے تھے کہ نظریہ درست کرو، اس نظریے سے مراد حکمت نظری بھی ہے اور حکمت عملی کے حاصل کرنے کی سوچ اور فکر بھی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا فکر دونوں کو ایک نقطے پر مربوط کرتا ہے، یہ ایک تسلسل ہے۔ فکر ولی اللہ کو شاہ صاحب کے زمانے اور ان کے شاگردوں نے اس دور کے تناظر میں سمجھایا، اصول وہی رہے۔ انہی اصولوں کی روشنی میں مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اور دارالعلوم دیوبند کے تربیت یافتگان نے اپنے دور کے تناظر میں سمجھایا۔ تو حضرت فرماتے تھے یہاں کہ بھائی اب نیا چیلنج آ گیا سامنے، اسی ملتان میں جمعیت علماء اسلام کی شورا میں قاسم العلوم میں حضرت نے تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی علماء کے مجمع سے 1973-74 میں کہ دیکھو یہ دونوں راستے ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے۔ ہم دین کے نام پر مدرسے کھول کر تو کام کریں اور جو سیاست کے تقاضے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ علماء سے کہا تھا کہ بھائی اگر تم سیاست کے میدان میں جمعیت کا عہدہ لینا چاہتے ہو تو تمہیں
سیاست کے تقاضے بھی سمجھ لیں۔ سیاست بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہوتی ہے، تمام انسانوں کے لیے ہوتی ہے جی، عملی طور پر اس میں تفریق نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اور مدرسہ اس کا دائرہ تعلیم دینا ہے، اور تعلیم دینے کے لیے بھی فرقے نہیں چلتے۔ آپ کو ہر پیپلز پارٹی کے بندے سے بھی چندہ لینا ہے، مسلم لیگیوں سے بھی لینا ہے، مدرسہ چلانا ہے، دین پڑھانا ہے۔ آپ جب جمعیت کے نام پر وجود میں آ کر کردار ادا کرو گے تو سیاسی پارٹی ہے نا، سیاسی پارٹی کا اپنا تقاضا ہے، تو تمہارا مدرسہ سیاسی دفتر بنے گا، تو آپ کے یہاں دوسری پارٹی کو لوگ آئیں گے، اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں گے؟ نہیں جی، خرابی پیدا ہوگی۔ اس لیے مدرسے کے دائرے کو اپنی جگہ پر سمجھ کر حکمت نظری اور حکمت عملی کی تعلیم دو، اور عمل کا میدان سیاسی پارٹی کے لیے چھوڑو، تاکہ اس کے مطابق وہ سسٹم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرے، اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ تو اس دور کا چیلنج وہ نظام ہے سرمایہ داری، جدید نوآبادیاتی دور کا، جو خدا کے تصورات کو بھی مسخ کر رہا ہے، جو علم فلکیات کے تناظر میں بھی اس کا سامراجی استعمال کرتا ہے، جو طبیعیاتی قوانین کے بارے میں بھی انتہا پسندی سکھاتا ہے۔ ایک مذہبی ادعا آدمی اس کو دنیا داری سمجھتا ہے، حالانکہ اسی فزکس، کیمسٹری، میڈیکل سائنسز کی جب اسے ضرورت ہوتی ہے تو اسے جا کر اسی ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے، اسی انجینئر سے مدرسہ بنوانا ہے، اسی سے سڑکیں بنوانی ہیں، اسی سے سارے کام لینے، اس کو دنیا قرار دیا گیا۔ کس بنیاد پر؟ وہ تو دین ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں بنیادی طور پر جو تعلیم تھی وہ ایک تھی، ایک ہی تعلیمی ادارے سے مجدد الفسانی اور نواب سعد اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ نواب سعد اللہ جو وزیر اعظم ہے مغلوں کی حکومت کا، پورے ہندوستان کا سسٹم چلا رہا ہے، اس نے کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہے؟ اس نے کوئی عصری تعلیم کسی کالج یونیورسٹی سے پڑھی ہے؟ اسی مدرسے سے پڑھی ہے جہاں اس خطے کا سب سے بڑا مجدد الفسانی نے پڑھی ہے۔ کتابیں ایک ہی پڑھی ہیں، لیکن ایک دلوں کی تربیت اور دین کے دلوں میں، دماغوں میں منتقل کرنے والے شیخ ہیں، اور ایک اس پورے ہندوستان کا نظم و نسق چلانے والا ہے، اجتماعیت قائم کرنے والا ہے۔ تو یہ حکمت عملی اور حکمت نظری، یہ وہ بنیادی تقاضا ہے جسے اس دور میں پیش نظر رکھنے کی ضرورت تھی۔ اب آزادی کے بعد دین کا نظام بنانا تھا، ہم نظام کی جدوجہد چھوڑ کر فرقوں میں الجھ گئے، گروہیت میں مبتلا ہو گئے، دین و دنیا کی تقسیم کو قبول کر لیا، حالانکہ ہمارے پاس ایک اسوہ حسنہ تھا، شیخ الہند مولانا محمود حسن کا، دیوبند کا وہ سپاہی، حضرت نانوتوی کا تربیت یافتہ، حضرت گنگوہی کا تربیت یافتہ، جن کے بارے میں حضرت گنگوہی نے کہا تھا مولوی محمود علم کا کٹھلا ہے۔ کٹھلا جانتے ہیں جس میں گندم، بڑولا جسے کہتے ہیں، ٹھوس ٹھوس کر جہاں گندم بھری جاتی ہے جی، علم کا کٹھلا ہے۔ تو شیخ الہند نے جو حکمت عملی انگریز سامراج کو ناکام بنانے کے لیے کی کہ علی گڑھ پہنچ گئے۔ علی گڑھ کا نوجوان محمد علی جوہر، جو آکسفورڈ سے سب سے اعلیٰ ڈگری لے کر آیا تھا، وہ جب انگریزی میں تقریر کرتا تھا تو انگریز ڈکشنری کھول کر اس لفظ کا معنی سمجھتے تھے کہ یہ محمد علی نے کیا جملہ بولا۔ شیخ الہند نے اس کی تربیت کی، حکیم مختار احمد انصاری کی تربیت کی جی، بڑے بڑے جو علی گڑھ کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے نقب لگا کر دین کے نمائندے تیار کیے جی، حکیم اجمل خان وغیرہ وغیرہ۔ تو دیوبند اور علی گڑھ کے امتزاج سے جو حکمت نظری اور حکمت عملی کا ملاپ تھا، حکمت قاسمی اور حکمت امداد اللہی اور حکمت رشیدی کی اساس پر، یہ شیخ الہند اسوہ چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ برطانوی ایک آزاد ملک کا جو عدالتی نظام تھا وہ جیوری سسٹم ہے، یعنی انصاف پر مبنی،
اپنی قوم کے لیے انہوں نے بنایا تھا، اور ہمارے لیے جو عدالتی سسٹم 1828 میں بنایا وہ ہمیں غلام سمجھ کر بنایا، اس کے جتنے بھی پروسیجر طے کیے وہ غلامی کی بنیاد پر، آزادی کی بنیاد پر نہیں۔ پولیس سسٹم بنایا ہمیں غلام سمجھ کر۔ جی یہاں جتنی پارلیمنٹ کے جانے والے ممبران کسی بھی پارٹی کے ہوں، روپے پیسے سرمایہ کی بنیاد پر پارلیمنٹ میں جائے گا اور وہ اس سسٹم کا محافظ ہوگا۔ جیسے ہی سسٹم کو ضرورت پڑے ماشاءاللہ پارلیمنٹ کی ساری پارٹیاں اس کو کیا ووٹ دے رہی ہوتی، کوئی فرق ہوتا ہے؟ کوئی سیاسی پارٹی جو ہے اس سے اختلاف نہیں کرتی، زیادہ زیادہ غائب ہو جائیں گے بس، لیکن قانون تو منظور ہو گیا سامراجی تصورات کی بنیاد پر۔ تو آپ دیکھیے مسلمان ملک میں ایک گمراہ فرقے کو گمراہ قرار دینے کے لیے پوری تحریک چلائی جائے۔ جی 30 سال تحریک چلی، تب 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ بنگلہ دیش مسلمان ملک ہے، آج وہاں تحریک چلانی پڑ رہی ہے کہ جناب والا یہاں بھی تو غیر مسلم اقلیت قرار دو، ساری دنیا بھر کے علماء کو جمع کر کے۔ کیوں مسلمان ملک کے اندر یہ کیوں کہ یہ تحریک چلانی پڑے کہ جو گمراہی پھیلانے والی جماعت ہے وہ واقعی گمراہ ہے، اس کو مسلمان نہ سمجھا جائے۔ یہ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب سسٹم سامراجی ہے، سسٹم نوآبادیاتی دور کا۔ تو اس دور کا سب سے بڑا چیلنج نظام ہے، ظلم کا، زیادتی کا، کفر کا، انسانیت دشمنی کا، غلامی کا۔ جدید دور کی غلامی، نئے دور کی غلامی۔ پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے نا تو ان کے گلے میں تختی لٹکائی جاتی تھی، یہ نام ہے، یہ کام کر سکتا ہے، اس نسل کا ہے، فلانا فلانا، مصر کے بازار میں فروخت ہوتے تھے۔ اور تم بھی ماشاءاللہ کمپنیوں میں ملازمت لینے کے لیے اپنا سی وی دیتے ہو کہ نہیں؟ کیا سی وی ہے؟ تمہارے گلے میں بھی وہ غلامی کا لٹکا ہوتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے، یہ کام کر سکتا ہوں، تمہاری سرمایہ داری نظام کی یہ خدمت کر سکتا ہوں۔ یہی کچھ ہے نا، اس کی بنیاد پر تمہیں ملازمت ملتی ہے، اور پھر کمپنی چاہے تو تم سے کام لے، یا جہاں بھی اسے سستا مزدور ملے، انڈیا سے ملے، ملائیشیا سے ملے، بنگلہ دیش سے ملے، وہ اس کو رکھ لیتا ہے، تمہاری چھٹی۔ کمپنیاں نکال رہی ہیں کہ نہیں آج دھڑا دھڑ تمہیں؟ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سسٹم کو سمجھو۔ یہ شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری کی حکمت تھی کہ انہوں نے پارٹیوں کی سطح سے بالا تر ہو کر قوم کے اجتماعی بنیادی مسئلے کو ٹارگٹ کیا، اور جو مدرسے کا طالب علم عقل مند باشعور و فہیم تھا، اور یا اسکول و کالج کا پڑھا ہوا نوجوان تھا، اس کو اپنے ساتھ جوڑا، ذکر میں، اذکار میں، تزکیہ قلب میں، سیاسی شعور میں، معاشی شعور میں، پارٹیوں کی سیاست سے اوپر ہو کر، فرقوں کے گروہیت سے اوپر اٹھ کر۔ خالی دیوبندیوں کو دعوت دینی تھی، آج کتنے دوسرے فرقوں کے بھی وہ نوجوان ہیں جو بات سمجھ چکے، دین سمجھانا ہے نا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اور اگر مجادلہ بھی کرنا ہے تو جادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ تبھی ہوگا جب ان کا فکر معلوم ہوگا آپ کو، اس کے بارے میں تو کوئی آگاہ ہی نہیں، تو فتوے لگانے سے کیا ہے، انسان مجادلہ کر لیتا ہے۔ شعور، حکمت، عقل، اس کی بنیاد پر افراد سازی کی ضرورت تھی۔ تو ماشاءاللہ حضرت کی جدوجہد 60 سالہ، 1950 میں یہاں آئے، اور 50 میں حضرت کا قیام تھا 32 جیل روڈ کا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے سارے بزرگ وہاں موجود تھے، مولانا محمد علی جلندری، مولانا خیر محمد صاحب، اور جتنے بھی حضرات حضرت رائے پوری کی آمد پر آیا کرتے تھے، تو حضرت نے وہاں تقریر کروائی مولانا شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری کی۔ تو حضرت نے یہ بات بنیادی طور پر کی کہ اب ملک آزاد ہو چکا ہے، اور اس آزادی کے بعد ضرورت اب سسٹم کے تناظر میں چیزوں کو استوار کرنے کی ہے۔ ہمارا مدرسہ جامع ہونا چاہیے، جو دور کے عصری تقاضوں کو بھی سمجھے اور ہمارے جو دینی تقاضے ہیں انہیں بھی سمجھے۔ نظام تعلیمی ایک ہونا چاہیے، نوجوانوں کی طاقت ہر مسلمان ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی یہ جتنا بھی ہمارا مسلمان نوجوان ہے یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، تم ان کو اسکولوں کالجوں میں بھیجتے ہو تو کتنے واپس آتے ہیں اور کتنے سرمایہ داری نظام کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ تو اپنا اثاثہ
خود تم سامراج کے حوالے کرتے ہو، یہ بیکن ہاؤس اور یہ جناب والا سٹی سکول اور یہ فلانا ہاں جی ایچیسن کالج اور یہ لارنس کالج، اور مدرسے میں کون آتا ہے؟ جس بیچارے کو کچھ نہیں آتا جاتا نا، چلو جو مسیتیں پا دو جی، وہ بیچارہ عقیدت کے نام پر تمہارے ساتھ مل جاتا ہے نعرے لگانے کے لیے، مجمع جمع کرنے کے لیے، بس اس کا بھی اپنا ایک دباؤ ہے، اس کا بھی اپنا ایک کردار ہے، لیکن عقل و شعور کی بنیاد پر جو تحریک اٹھتی ہے وہ نتیجہ ہے، جدوجہد آگے بڑھتی ہے۔ تو اس لیے یہ وہ طریقہ کار ہے جو حضرت شاہ سید احمد صاحب رائے پوری نے سب سے پہلے جمعیت طلبہ کے تناظر میں 20 سال تک، اور پھر تنظیم فکر ولی اللہ کے تناظر میں حضرت نے 1987 سے یہ جدوجہد جاری رکھی، اور اس کی سرپرستی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری اور اس سے پہلے شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری نے کی۔ تو یہ حکمت سعیدیہ ہے، سعادت مندی کا وہ راستہ ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب نے متعین کیا تھا۔ ذرا حجت اللہ کا مبحث السعادت پڑھ لیجئے، حضرت شاہ صاحب نے وہاں سعادت کی تعریف اور حقیقت بیان کی ہے اور بتلایا ہے۔ میں نے اس دفعہ کے اداریے میں لکھا ہے رحیمیہ کے، یہ پوری عبارت شاہ صاحب کی نقل کی ہے کہ مفہمون سمجھدار وہ لوگ ہیں جو القائمون بریاست الدین والدنیا، جو دنیا اور دین کی ریاست قائم کرنے کی فکر کریں، وہ سمجھدار ہے۔ اور جو اس کو نہیں سمجھتے، جی دین بھی تقسیم کر دیا، دنیا بھی تقسیم کر دی، وہ ریاست دنیا کے بادشاہ ہیں اور یہ دین کے نام پر کچھ شعبے انہوں نے سنبھال لیے، بس یہ تو معاً شاہ صاحب نے وہاں لفظ لکھا ہے معاً، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ خاص طور پر خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ شریعت، طریقت اور سیاست، ان تینوں کی جامعیت کی بنیاد پر افراد سازی اس دور کا چیلنج ہے۔ اور الحمدللہ ہاں جی اس وقت پورے ملک کی یونیورسٹیوں میں اور جہاں جہاں مدارس اور ہمارے رابطے کے لوگ ہیں وہاں یہ شعور پھیل رہا ہے اس دور کے تقاضے کے مطابق، اور ہر پڑھا لکھا سمجھدار انسان اس فکر کو قبول کر رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ جب دین کی یہ حکمت اپنا آپ منوا کر رہے گی، اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہاں جی جزوی اور محدود راستے تو ہیں، لیکن کامل جامع راستہ دین اور دنیا دونوں کی ریاست قائم کرنے کا، وہ یہ راستہ ہے جو امام شاہ ولی اللہ نے متعین کیا، اور پھر 1857 سے لے کر 1947 تک حضرت نانوتوی اور دارالعلوم دیوبند نے متعین کیا، اور وہ راستہ جو 1950 کے بعد رائے پوری سلسلے کے اس شیخ نے کیا، حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری کی سرپرستی میں اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، اور جتنی بھی مخلص خانقاہیں تھیں، مخلص جماعتیں تھیں، انہوں نے اس راستے کو اپنے سامنے رکھا۔ تو یہ راستہ آج کے دور کی ضرورت ہے، اسے سمجھنا اور حکمت کی بنیاد پر انسانیت کو سیدھے راستے کی دعوت دینا دور کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔